بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی کل پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل زیادہ تھی اور ترجمہ تھوڑا سا آخر میں جلدی میں کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ پہلی آیت کا دوبارہ کریں گے اور ساتھ 2 آیات اور ہم ملائیں گے، ٹوٹل 3 آیات آج پھر ہم پڑھیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، مت بناؤ، عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد، وہ حالیہ ہے، حالانکہ یقیناً انہوں نے انکار کیا، بیما، اس چیز کا، جاءکم، جو تمہارے پاس آئی، من الحق، حق سے۔ حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یخرجون الرسول، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یا خود تمہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود تمہیں نکالتے ہیں، کس لیے؟ ان تؤمنوا باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تو ترجمہ یہ بنے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ باقی اس کی وضاحت کل ہو چکی ہے۔ ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ پھر فرمایا ان کنتم، اگر ہو تم، خرجتم، نکلے، اگر تم نکلے ہو، جہادن، جہاد کے لیے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، یعنی تمہارا گھر سے نکلنا اگر میری رضا کے لیے ہے، جہاد کرنا میری رضا کے لیے ہے، تو پھر میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایسے لوگوں سے دوستی مت لگاؤ۔ تو سرون، تم چھپاؤ کرتے ہو یا چھپاتے ہو، الیہم، ان کی طرف، بالمودہ، دوستی۔ تو ترجمہ پورا کیا بنتا ہے؟ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام چھپا کر بھیجتے ہو، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، یا اس کو آگے پیچھے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ، واو حالیہ ہے، آنا، میں، اعلم، زیادہ جاننے والا ہوں، بما اخفیتم، جو تم نے چھپایا، جو تم نے چھپایا یا جو کچھ تم نے چھپایا، وما اعلنتم، اور جو تم نے ظاہر کیا، میں اللہ اس کو جاننے والا ہوں۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور من، اور من، وہ شخص، یفعل، جو کرے، ہو، یہ والا معاملہ، یعنی کافروں سے دوستی لگانے والا، منکم، تم میں سے، اور جو تم میں سے ایسا کرے یا ایسا کرے گا، فقد، تو یقیناً، ضل، وہ بھٹک گیا، گمراہ ہونا یعنی رستے سے ہٹ جانا، بھٹک جانا،
کل اس لفظ کا ترجمہ وہ میرے ذہن میں سو لفظ تھا تو میں نے برا کر دیا تھا، تو یہ بھی کریکشن کر لیں، یہ سوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر، سیدھا۔ تو پورا ترجمہ یہ ہے سوا السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو کل میں نے اس کا ترجمہ برا کر دیا تھا، وہ سو کا لفظ میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کون سا شخص؟ جو غیر مسلموں سے، کافروں سے کیا کرتا ہے؟ دوستی لگاتا ہے، گویا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے مزید نقصان اللہ نے بتائے ہیں، اگلی جو آیات جو آج ہمارے درس میں شامل ہیں، جس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ فرمایا کہ ان یسکفوکم، ان میں نہ اگر، اور یسکفوکم وہ تمہیں پائیں، اگر وہ تمہیں پائیں، کون؟ کفار۔ یکونو وہ ہوں گے، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن، عدو ان کی جمع ہے۔ اگر وہ تمہیں پائیں، اگر وہ تمہیں پائیں تو وہ تمہارے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم تو ان کی طرف احسان جتلانے کے لیے، اپنے رشتے بچانے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، جو کل پورا میں نے واقعہ بتایا تھا، تم ان کو اپنے سیکرٹ اور اپنے راز بتاتے ہو، لیکن آپ جتنا بھی ان کے ساتھ تعاون کر لیں، ہمدردی کر لیں، احسانات کر لیں، چونکہ وہ کافر ہیں، تم مسلمان ہو، لہذا جہاں بھی ان کو موقع ملے گا وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں وہ ایک دشمن کی صورت میں ہی نظر آئیں گے۔ یہ نقصان ہے کہ اگر تم ان سے دوستی لگاؤ گے تو بظاہر تمہیں یہی نظر آتا ہے، جیسے آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کہ جب ہم کہتے ہیں جی امریکہ ہمارا دوست ہے، لیکن کتنے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، جب اس کا بس چلتا ہے وہ پورا دشمن بن کے سامنے آتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ تمہیں پائیں، اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے۔ یہیں بس نہیں، آگے فرمایا وَيَبْسُطُوا، اور وہ لفظ میں ہوتا ہے یہ باسطہ یبسطو ہوتا ہے پھیلانا، لیکن یہاں معنی بڑھانا ہے، بڑھائیں گے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَہم اور اپنی زبانوں کو، بالسوء یہ اصل میں سو ہے برائی، با کا معنی ساتھ اور سو کا معنی برائی، برائی کے ساتھ۔ آگے ترجمے کو اوپر غور کریں، اور وہ اپنے ہاتھوں کو، اور وہ اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کو تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے اوپر زبان درازی بھی کریں گے، تمہیں گالم گلوچ بھی کریں گے، اور تمہیں برا بھلا بھی کہیں گے، اور تمہارے گریبانوں کو بھی پکڑیں گے، تمہاری گردنوں کو بھی ماریں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید ہم احسان کر دیں گے تو ہمارے رشتہ دار بچ جائیں گے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ جیسے اللہ نے پیچھے منافقین کے بارے میں بتایا نا کہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں کو تعاون کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، فلاں کریں گے۔ اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جب موقع آئے گا نا تو انہوں نے ساتھ کوئی نہیں دینا، تو پھر کوئی نہیں دیا۔ اسی طرح تم سمجھتے ہو کہ ہم کافروں پہ احسان کریں گے تو یہ ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت کریں گے، نہیں۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ایسا وہ کر لیں، لیکن جب ان کا بس چلنا ہے انہوں نے تمہیں چھوڑنا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اور وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَوَدُّوا اور وہ چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، یعنی کافروں کی خواہش ہے۔ یہیں پر بس نہیں کہ ٹھیک ہے تم ایک خط لکھ دو گے یا ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار کر دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، نہیں، جب تک تم ایمان پر کھڑے رہو گے ان کی نظر میں تم ان کے دشمن ہو۔ ہاں
اگر تم کافر ہو جاتے ہو تو پھر تم ان کے ساتھی بن گئے۔ تو اس لیے فرمایا وَوَدُّ، اور وہ خواہش رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، لو کاش تکفرون، تم کفر کرو۔ اصل ان کا ٹارگٹ یہ ہے۔ اس دوستی کی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ جب تم ان کو دوست بناؤ گے تو پھر یہ معاملات بھی ہو جائیں گے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو دوست بنائے تو پہلے اس کے دین کو دیکھے، اور اس سے پہلے کیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب وہ کسی کو دوست بنائے تو اس کی پہلے دینداری دیکھے، اس کے اعمال کو دیکھے، اس کی سیرت کو، کردار کو دیکھے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی مجالس کو دیکھے، اس کی کمپنی کو دیکھے، پھر اس سے دوستی لگائے۔ اگر وہ ایسے لوگوں سے دوستی لگائے گا جو شرابی ہوں گے، بھنگی ہوں گے، اور یا غلط کام کرنے والے ہوں گے، یہ جتنا بھی اچھا ہوگا اس برائی کے اثرات اس پہ ضرور پڑیں گے، کمپنی کے اثرات پڑیں گے اس کے اوپر۔ پھر اگلی آیت میں، اب پہلی آیت میں جو کل پورا واقعہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا تھا اس کے پیچھے کیا تھا کہ میرے رشتہ داروں کو، میرے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو تحفظ مل جائے، یہی مقصد تھا نا۔ اب اللہ نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے، بڑی شاندار بات، فرمایا لن تنفعکم، ہرگز تمہیں فائدہ نفع نہیں دیں گے، کیا؟ ارحامکم، ارحام جو ہوتے ہیں نا وہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، رحم کے رشتے ہوتے ہیں، اس لیے ارحام ہے۔ تو فرمایا تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دیں گی، تمہاری رشتہ داریاں، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، یعنی جن رشتہ داروں اور اولاد کی خاطر تم نے کافروں کو خط لکھا ہے یہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، اس لیے اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو خراب نہ کرو ان کی خاطر۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ اس کا یہ بنے گا، آگے چونکہ لفظ آ رہا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، اولاد کام نہیں آئے گی۔ وہ اس آیت کو بھی سامنے رکھیں نا جو سورہ عبسہ میں ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یہ وہ رشتے ہیں جو سب سے قرابت والے رشتے ہیں، قیامت والے دن ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کوئی کام نہیں کسی کا آئے گا۔ تو جب قیامت والے دن یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے تو تم اپنی آخرت ان کی خاطر کیوں برباد کرتے اور خراب کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن، تمام با محاورہ جب یہاں سے کریں گے، قیامت کے دن نہ ہرگز تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی، اور نہ تمہاری اولاد، اور نہ تمہاری اولاد، یعنی جس اولاد یا جس رشتہ داروں کی وجہ سے تم مسلمانوں کی راز کی باتیں کافروں کو بتانا چاہتے ہو، یاد رکھنا قیامت والے دن یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی، رشتہ داریاں بھی، اولادیں بھی کام نہیں آئیں گی، اس لیے ان کی خاطر اتنا بڑا گناہ اور جرم مت کرو۔ یفصل بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی اللہ۔ اس کے اہل علم نے، مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہے فیصلہ جو اللہ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایک فیصلہ فصل سے نکلا، جدائی، یعنی جن رشتہ داروں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سب سے قریبی ہیں، قیامت والے دن یہی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کہیں ہوں گے یہ کہیں ہوں گے، تو اللہ قیامت والے دن تمہارے اندر جدائی ڈال دے گا، تمہیں الگ الگ کر دے گا۔ تو اس لیے ان رشتوں کی خاطر ایسا کچھ نہ کرو۔ واللہ، اور اللہ، بما، جو کچھ تعملون، تم عمل کرتے ہو یا کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ تم جو بھی کر رہے ہو، جیسا بھی کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کو خوب دیکھ رہا ہے، اس عمل کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، خوب
دیکھنے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کفار کے ساتھ دوستی ہے اس کے مزید نقصانات بتائے کہ کسی صورت میں بھی چاہے تمہاری نیت خالص تھی اور تم پکے مومن ہو کہ نہیں بھئی میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف یہی مقصد تھا، تو پھر بھی اس کا نقصان ہی نقصان ہے، لہٰذا آئندہ ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اور اگلی جو کل آیت ہم پڑھیں گے اس میں پھر باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اور ان کے اسوہ حسنہ کا ریفرنس اللہ نے دے کے بطور ایگزامپل کوٹ کر کے اللہ نے پھر سمجھایا کہ دیکھو سب کچھ چھوڑ کے باپ کو چھوڑ دیا، سب رشتوں کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے، کمپرومائزڈ نہیں ہوئے۔ تو تمہیں بھی کمپرومائزڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کل انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔